الرحمن الرحیم ہم نے غسل جن اشیاء سے واجب ہوتا ہے وہ بیان کیا تھا کہ منی سے غسل واجب ہوتا ہے، حیض کے جانے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے، نفاس کے جانے کے بعد غسل واجب ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ ایک شخص ایسا بیٹا ہے جو خاص کر نوجوانوں کی یہ مسئلہ آتی ہے اور اس سے انزال المنی ہوا یعنی منی نکل گیا، کیا اس پہ غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ تو ہم نے جنب کے معنی میں کہا تھا کہ جنب لغت کی روح سے کسی کہتے ہیں جو شہوت کے ساتھ اس سے کچھ پانی نکل جائے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ تو ایسا بیٹا ہے شہوت نہیں ہے اور نہ جوہد کیا ہے، منی نکل گیا تو اس سے غسل نہیں واجب ہوتا۔ ایک یہ مسئلہ تھا کہ ایک شخص نے شادی کی ہے، اپنی بیوی سے مل گیا، انزال نہیں ہوا، منی نہیں نکل گیا، مگر شعبہ الاربع یعنی میل جول کر دیا آپس میں تو اس پر بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اب آئی جنب کے احکام کون سے ہیں؟ نمبر ایک تو ہے اگر کسی شخص وہ حالت جنابت میں ہے تو کیا سو سکتا ہے یا نہیں؟ رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کر دیا، جب جماع کر دیا تو اب یہ غسل کریں گے یا سوئیں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ غسل واجب نہیں ہے اس وقت میں، جب خواب سے بیدار ہو جائے تو پھر غسل کرے، البتہ سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، یہ بھی واجب نہیں ہے۔ ایک شخص ہے بیوی سے جماع کر دیا رات کے وقت، کیا سو سکتا ہے یا نہیں؟ تو سو سکتا ہے، غسل اس وقت میں اس پر واجب نہیں ہے، مگر سونے کے بعد سونے سے پہلے وضو کرنا یہ مستحب ہے، اگر کر دیا تو ثواب ملیں گا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتی سونے کا وہ جنوب، اس حالت میں کہ جنابت میں ہوں پھر بھی سونے کا ارادہ جب رسول اللہ کرتی توضا تو وضو کرتی، تو اس حدیث سے استحباب معلوم ہے کہ وضو کرتی۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، اور ہم نے مستحب کی تعریف میں یہ کہا تھا کہ رسول اللہ نے کیا ہو مگر بزرگان دین نے اس پر تعمد اختیار کیا ہو اور ہمیشہ کیا ہو۔ دیکھو حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان النبی نام وهو جنب ولا يمس ماء، رسول اللہ علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتی، سوتے اور پانی کو مسا بھی نہیں کرتی، تو ایسا بھی آیا ہے، لیکن وضو کر دیا تو مستحب ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ واجب ہے، تو حدیث میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَأْكُلَ، دوسرا مسئلہ اس میں یہ، جب رسول اللہ علیہ السلام حالت جنابت میں تھی تو اگر طعام کھاتی، کھانا پینا تھا، او یشربا یعنی کھانا پینا یاکل او یشربا، کھانا تھا اور یا پینا تھا، پانی پیتی، قالت عائشہ کہتے غسل یدیہ، تو دونوں ہاتھوں کو دھوتی، تو اس کے لیے ہاتھوں کا دھونا شرط لگایا، یہ نہیں کہ جنوب کیا حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے غسل کریں گے تو یہ شرط نہیں ہے۔ ثم یاکل او یشرب، دونوں ہاتھوں کو دھوتی پھر اس کے بعد کیا کرتی؟ تو آم بھی کھاتی اور پانی بھی پیتی۔ یہ مسئلہ ہوا دوسرا نمبر۔ دوسرا مسئلہ تیسرا جنبی اور حائضہ ذکر کر سکتی ہے، کیا جہالت جنابت میں کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ یہ پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے جواز میں بہترین قول یہ ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ امام سے فرماتے حدیث میں بھی آتا ہے، کان رسول اللہ یذکر اللہ علی کل احیان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حالت میں اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے، تو اللہ کی ذکر کرنا، اللہ جل جلالہ کی ذکر کرنا یہ حالت جنابت میں جائز ہے، البتہ امام صاحب کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کو یاد کرنا بہتر کون سا ہے؟ دل میں یاد کرنا، انہ یعلم السر واخفی، اور چھپا بھی جانتی ہے اور بہت راز بھی، اشارے بھی خدا جانتے ہیں، دل کی ارادے بھی خدا جانتی ہے،
تو آپ کیا کریں؟ حالت جنابت میں اللہ کو یاد کریں، کہ زبان سے یاد کر دیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کرو۔ یہ ہوا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ۔ حالت جنابت میں کیا قرآن کی مسح کر سکتے؟ تو آپ کے لیکچرزوں کو اللہ جزائے خیر دے کے آسانی فرمائے، جیسا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ پسند کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں جائز، اور ہمارے غیر مقلدین بھائی بھی، وہاں بھی لوگ بھی، ان کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ حالت جنابت میں قرآن مسح کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہمارا مذہب یہ ہے قصداً اگر آپ نے یہ عمل کر دیا تو اپنے ایمان کا پروانہ ڈھونڈنا۔ حالت جنابت میں قرآن کریم کو نہیں مسح کرنا، البتہ صورت یہ ہے کہ ایسا کپڑا ہے تو اس کپڑے سے قرآن کو اٹھا کر کس جگہ میں آپ رکھ سکتی ہیں، اس طریقے سے، ایسے یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کو ایسا مسح کرنا ان کی مذہب کو یہ ناجائز اور ناروا کام ہے۔ حالت جنابت لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں کس کو مسح نہیں کہیں گے مگر جو پاک لوگ ہیں۔ حالت جنابت میں انسان پاک نہیں ہے تو کیوں قرآن مجید کو مسح کرتے؟ یہ مسئلہ سوچ اور سمجھو، ذاکر نائک پیغمبر نہیں ہے کہ ذاکر نائک صاحب نے ایک مسئلہ کیا تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ چلو ڈاکٹر ذاکر نائک تو بڑا آدمی، بڑا ہے امام ابو حنیفہ سے بڑا نہیں، بڑا ہے امام مالک سے بڑا نہیں، بڑا ہے ابو بکر عمر اور یہ جمہور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کا مذہب ہے کہ قرآن کو حالت جنابت میں مسح نہیں کرنا۔ دیکھو اگر آپ چاہتے کہ حدیث کا علم مجھے حاصل ہو جائے تو کبھی بھی وضو حدیث کی کتاب کو مسح نہیں کرنا، اور ہم تو یہ کہتے ہیں ادب کے غلام کی اس ورق کو دیکھو، یہ صفحہ جو ہے ورق کا، اس کو بھی اس کا رنگ کیا ہے؟ سفید ہے، اس کو لکھ نہ کر سکتا ہے انسان، تو اس کو بھی حالت جنابت میں مسح نہ کرو۔ سمجھ گئے؟ اگر اس پہ قرآن آیات لکھا ہے، نہیں قرآن آیات ذکر لکھا ہے، حدیث لکھا ہے، اس کو حالت جنابت میں کبھی مسح نہ کرنا وضو کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ بغیر وضو کی نماز بھی پڑھتے ہیں، بغیر وضو کی نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ خدا کے لیے ان ہدایات کو اپنے بچوں کو سکھا دو کہ قرآن کس حالت میں، ہمارے لوگ شرم کرتے ان باتوں میں۔ کبھی بھی اپنے بچے کو یہ کہا ہے کہ غسل میں 3 چھوڑ ہے، معلوم ہے؟ یہ ہمارے بڑوں کے پتہ ہے۔ آج لوگ بیٹے کہ ہمارے باپ دادا کو کوئی بات نہیں یاد، دیکھو غسل میں 3 چھوڑ بھی ہے، یہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے۔ ان سے پوچھو غسل میں کتنے چھوڑ ہے؟ 3۔ یہاں بغلوں ایک میں نے ذکر کر دیا اور 2 اپنے ابا اجداد تھی، ان سے دوسرا یہاں پر ہے، یہ کیا ہے؟ غسل میں چھوڑ ہے، اور تیسرا آپ تلاش کر۔ میں کیا کوئی غلام ہوں کہ جو آپ کہیں میں بتاؤں گا؟ تو سمجھ میں آ گئے یہ 4-5 مسئلے۔ حالت جنابت میں یہ کام نہیں کرنا۔ نمبر 5-6 مسئلہ ہے یا 5-6 چھوڑو۔ حالت جنابت میں کیا مسجد میں کوئی داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا حائض عورت مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھو ہماری نزدیک حائضہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، البتہ ایک طریقہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ہے کہ اس انداز سے پڑھی۔ یہ امام مالک کے ہے یا کوئی اور امام کے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ الف لام رک گئی، میم رک گئی، ذالک الکتاب رک گئی، لا ریب رک گئی۔ لیکن لوگوں نے تو کہا ہے کہ قرآن کی بھی مسح کر۔ یا ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں علماء ہے، انہوں نے ایک طالبات چوتھے درجے کا، دیکھو عورتوں کا علم بھی دیکھو، چوتھے درجے کا طالبات آ گئی مسئلہ پوچھنے، ایسے لکھا تھا کسی کاغذ پر، مجھے بھیجا کہ کیا حالت حیض میں ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا حالت حیض میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے حالت حیض میں۔
تو کہا کہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ پڑھو قرآن بھی پڑھو، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر شوہر کے ساتھ وہ کرنا کوئی بری بات ہے؟ اگر بری بات ہوتی تو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیوں اس کی نکاح کری؟ لیکن تم شوہر سے کیسا ملتے ہو؟ تو چھوٹے درجے کا تو طالبات ہے، تو کچھ نہ کچھ تو یاد، اس کے لیے تو ایک حالت ہے کہ اوپر کپڑا ہو۔ میں نے کہا پھر بھی قرآن کپڑے میں اٹھا کر پڑھو، ہم نے کیا منع کیا ہے؟ پھر کہا کہ یہ ترکی بتر کی بات کرتی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا ہاں اگر میں کہتی کہ کرو تو پھر آتا، لیکن منع کرتا ہوں تو اس لیے نہیں آتا۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ حالت حیض عورت اور جنابت کی حالت میں مسجد میں، کیونکہ اس میں کاشتکاری کرنا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسکول جانے میں وہاں انگلش پڑھنا حرام نہیں ہے، حساب پڑھنا حرام نہیں ہے، اس اسکول کی اردو پڑھنا حرام نہیں ہے، البتہ اسلامیات میں خیال کر، اس میں سورۃ الانفال ہوتا ہے۔ دیکھو ہم کتنی صفت کرتے ہیں، اسکول میں ایک سورۃ الانفال پڑھاتی ہے 9 کلاس میں، تو ہم ہر وقت یاد کرتے اس میں سورۃ الانفال ہے، خیال کرنا۔ سمجھ گئی؟ تو اس میں پانی تقسیم کرنا بھی حرام نہیں ہے حالت جنابت میں، ٹھیک ہے، بکری کے لیے درخت کو کاٹنا بھی حرام نہیں ہے حالت جنابت میں۔ تو ایک مسئلہ یہ میں نے کیا کہا، کیا مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں داخل وہ کھولے کیا کر رہا ہے، چھوڑو، ایسا ہو تو لوگ مانتے، کیونکہ علماء کا کوئی نہیں مانتا، تو ایسے حالت میں مسئلے مانتے ہیں لیکچرزوں میں۔ کیا حالت جنابت میں اور حالت حیض میں عورت یا مرد مسجد میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو نہیں داخل ہو سکتا۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی کی طرف جاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں داخل ہو سکتا، ٹھیک ہے، حالت جنابت میں، حالت حیض میں کوئی بھی مسجد میں داخل نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا چھٹا مسئلہ، یہ اتنی مسائل تھی اس میں۔ کھانا پینا بھی حرام نہیں ہے، کر سکتا ہے، ذکر بھی دل میں بھی کر سکتا ہے، زبان سے بھی، البتہ قرآن مجید کو مسا نہیں کرتا، دل میں قرآن پڑھ سکتا ہے، زبان سے بھی ہم کوئی سختی نہیں کریں گے، البتہ بہتر دل میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسائل ذہن میں یاد کرنا، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق۔